وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، دنیا کے عذاب میں، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح پاکستان کے عوام آج کل مہنگائی کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں، اور اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگوں کی عزتیں خراب ہو گئیں، چوریاں بڑھ گئیں، فحاشی اور عریانی میں اضافہ ہوا، اسی طرح قسم قسم کے جرائم میں اضافہ ہوا۔ تو اب اس مہنگائی کو کنٹرول کیسے کریں، اور اس کا سلوشن اب کیا ہے کہ ہم اس مہنگائی کے عذاب سے چھٹکارا پالیں۔ تو آج اس پر بات کی جا رہی ہے، آپ ذرا غور سے سنیں، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ دیکھیں، حکمران تو ہم آزما چکے، کوئی بھی ایسا حکمران باقی نہیں رہا جو آزمانے سے رہتا ہے، سب کو آزما چکے، لیکن پاکستان کو اس مہنگائی کی عذاب سے سب کے سب چھٹکارا دلانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے دور اقتدار میں عوام کا خون اور پسینہ چوس لیا ہے۔ اب کریں تو کیا کریں، اور یہ مہنگائی آتی کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ دیکھیں، جب دنیا میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے نا، بے حیائی، تو اللہ کی طرف سے قسم قسم کے عذاب آتے ہیں۔ ان میں دو یہ عذاب ہیں کہ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے، یعنی مہنگائی میں مبتلا کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب بے حیائی کتنی ہے، فحاشی کتنی ہے، عریانی کتنی ہے، دھوکہ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، حسد، کینہ، بغض کتنا ہے، سودخوری کتنی ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کا سلوشن میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حکمران آ کر ہمیں اس مہنگائی کے عذاب سے نکال دے گا، تو یہ ہے خیال است اور محال است، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اس پر میں ایک مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ہمیں وہ حکمران نہیں ملے جن کے سینے میں عوام کی تکلیف کی تڑپ ہو، کہ عوام کو تکلیف ہے، عوام تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہر کوئی اپنے ہی فائدے میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو مہنگائی تو اوپر چلی گئی، پی ڈی ایم آئی، پورے پاکستان کو سر پر اٹھا رکھا تھا کہ مہنگائی سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ کوئی اقدامات کر سکتا ہے اور نہ کرنے کی جرات کرتا ہے، بس مہنگائی اوپر چلی ہی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم آئی، ساری جماعتیں اس میں شامل ہو گئی، لیکن مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ سکی۔ تو یہ تو سارے آزمائے ہوئے ہیں۔ یقین کریں، میں تو کسی بھی حکمران کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی حکومت آ کر عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کرے گی، کچھ نہیں کرے گی۔ پی ڈی ایم آئی اپنے اوپر جو الزامات تھے، کرپشن کے کیسز تھے، ان کو ختم کروایا، پاکستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، عوام کو ایسا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ہم میں ہر گناہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دھوکہ، خیانت، ملاوٹ، سود، فحاشی، عریانی اور بددیانتی اور خیانت، ہر چیز عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اب اس کو اللہ کو منانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں اب سب سے گزارش کرتا ہوں
کہ اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی کوشش کریں، توبہ کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے تو حکمران بھی ٹھیک آئیں گے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اور اس مہنگائی کے طوفان سے ہم چھٹکارا بھی پالیں گے۔ اور اگر ہم صرف حکومتوں کے پیچھے چل کود کر جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بد اخلاقیاں کر رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں، والدین کی توہین کر رہے ہیں، بڑوں اور چھوٹوں کی تمیز نہیں کرتے، اور بس یہ بدتمیزیاں ہی بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں اور اس طرح فحاشی اور عیانی سے بھرے ہوئے جلسوں میں ناچ ناچ کر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کرے کچھ نہیں ہونے والا۔ بس اجتماعی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی رحم ضرور فرمائیں گے۔